ہم پڑھ رہے تھے حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی جو کہ مترجم ہے اس کتاب کے، ان کی تحریر جو کہ ہم نے صفحہ نمبر 25 تک کچھ پڑھ لی تھی۔ آئیے اسی صفحے کے اوپر اسے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ قارئین کرام، بطول عذرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ترجمہ: حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انسانی شکل و شمائل میں جنت کی حور ہیں۔ جس وقت مجھے بہشت کا شوق و اشتیاق ہوتا ہے تو میں انہیں بوسے دیتا ہوں۔ یہ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا گویا کہ زہرا درخشندہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک شاعر نے حورۂ انسیہ کے حسن و جمال کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ جو اشعار ہیں 4 مصرے ہیں، 2 اشعار اور ایک بند کہہ لیجئے، یہ عربی میں ہے اور زیر زبر پیش، کیونکہ ان کتابوں میں اس طرح نسبتاً واضح نہیں ہوتا تو غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس سے آگے یہاں پہ اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ آئیے ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 26 پر۔ انورٹڈ کاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جن کا چہرہ آفتاب کی مانند درخشاں ہے، جب وہ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے سر کے بال زمین تک چلے آتے ہیں۔ ان کے درخشاں چہرے اور سیمی بدن کو ان کے گھنے گھنگریالے خوبصورت سیاہ بالوں میں چھپا دیتے ہیں، گویا کہ آپ سلام اللہ علیہ روشن آفتاب ہیں، اور آپ سلام اللہ علیہ کے سیاہ بال اس شب تاریک کی مانند ہیں کہ جس نے درخشاں خورشید کو چھپا کر رکھ دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت عائشہ نے آپ سلام اللہ علیہ کی ملکوتی شکل و شمائل کو اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح پیش کیا، انورٹڈ کاما: میں نے کسی انسان کو رفتار و گفتار، نشست و برخاست، شکل و شمائل اور راہ رسم و حیات میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنے والد گرامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں پایا۔ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ کے احترام کی خاطر کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں بوسے دیتے تھے اور خوش آمدید کہتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور اپنی خاص جگہ پر بٹھاتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، سیدۃ النساء العالمین کو بارگاہ خداوندی میں وہ مقام حاصل ہے کہ قیامت کے دن اپنے غلاموں اور ان کے دوستوں کی شفاعت فرمائیں گی۔ اس طرح گناہ گاروں کو جہنم سے نجات کا پروانہ ملے گا اور بہشت میں ٹھکانہ ملے گا۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ذات سے بارگاہ خداوندی میں توسل کیا جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت کے صدقے حوائج کو پورا فرماتا ہے۔ جب ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام صاحب فراش ہوئے تھے تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی ملکوتی ماں سے توسل کیا تھا اور انہی کے صدقے میں آپ کو مرض سے نجات ملی تھی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ سیدۃ النساء العالمین کا وہ خطبہ جو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کی رحلت کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے عظیم الشان اجتماع میں دیا تھا، وہ ایک تاریخی خطبہ ہے جو فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہے۔ تمام محدثین و مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ سلام اللہ علیہ خطبہ فرما رہی تھیں تو مسجد کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے خطبات کے پہلے حصے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصے ہیں، خطبات کے آخری حصے میں مطالب پر مشتمل ہیں۔ جی ہاں، یہ کتاب ایک غیر معمولی کتاب ہے کیونکہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے احوال اور تعلیمات قلم بند ہیں۔ آخر میں سیدہ کائنات کے مصائب کا تذکرہ بھی ہے اس کتاب میں۔ یہ کتاب علامہ فقید آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کی کاوش شاقہ کا ثمر ہے۔ مؤلف کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، آپ ایک روحانی شخصیت تھے۔ آپ نے چہاردہ معصومین علیہم السلام کی سیرت پر 14 کتابیں لکھی ہیں، پیج 27۔ الحمدللہ، جہاں موصوف ایک عظیم مصنف تھے وہاں توانا خطیب بھی تھے۔ گزشتہ ربع صدی میں ان کی یہ مایہ ناز تالیف ایران، عراق، لبنان میں 10 بار چھپی۔
یہ ایک آفاقی کتاب ہے جو اپنی پہلی چھاپ کے بعد دنیا کے کونے کونے میں پہنچی۔ یہ کتاب آسمان ولایت کا درخشندہ آفتاب ہے جس کی نورانی کرنوں سے کائنات منور ہے، لیکن یہ کتاب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا فضائل و مناقب کے بے کراں سمندر کا ایک قطرہ ہے، کیونکہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ السلام حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجک تشریف کا فرمان ہے۔ ابھی ترجمہ پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما میں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ کی زندگی میرے لیے درخشندہ اسوہ حسنہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، پھر وہ کائنات کے لیے اسوہ حسنہ کیوں نہ ہو؟ سوالیہ نشان۔ کیونکہ آپ مظہر جامعیت کمال ہیں، اوج اندیشہ و عرفان ہیں، بلندی معرفت و آگاہی ہیں، سنبل اخلاص و ایمان ہیں، پیکر مقاومت پائیداری ہیں، صبر و شکیبائی کا کوہ گراں ہیں، مرکز مہر و ہدایت ہیں، ستون دین و ایمان ہیں، یادگار باقیات رسالت ہیں، نفس و نفیس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سرچشمہ دلیل و حجت ہیں، برگزیدہ نجیبان گیتی ہیں، سالار و سرور بانوان امت ہیں، تاریخ بشریت کی بہترین خاتون ہیں، دوبارہ پڑھتی ہوں، تاریخ بشریت کی بہترین خاتون ہیں، بوستان رسالت کا شجر ثمر دار ہیں، پیج 28۔ پروردہ منزل وحی ہیں، کوثر قرآن ہیں، ہم راز صاحب وحی ہیں، بانو شہسوار اسلام ہیں، مادر گرامایا حسن و حسین علیہ السلام ہیں، آموزگار سرفراز زینب کلثوم ہیں، رہبران حریت و حقوق بشر کی ماں ہیں، عابدہ رب العزت ہیں، حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، در درخشندہ رسالت ہیں، لولو نورانی نبوت ہیں، مظہر جلال الہی ہیں، مظہر جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، دانش و بینش کا بے کراں سمندر ہیں۔ ابھی یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے، آگے ایک پیراگراف میں ہے کہ آیت اللہ سید قزوینی فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی روح مبارک اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی تھی تو پھر بھی ان کی روح کو ان کے مقدس جسم میں تصرف حاصل تھا۔ سیدہ عالم جب لباس آخرت پہن چکی تھیں اور ابھی ان کے کفن کے بند کھلے تھے، حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو بلایا تھا کہ وہ اپنی مہربان ماں کا دیدار کر لیں۔ جب شہزادے اپنی ماں کی طرف بڑھے تو اس ملاقات کو امام علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: خدا کی قسم، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے زیر کفن جانسوز آہ و نالہ بلند کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکالا اور اپنے دونوں فرزندوں کو پیار و محبت کے ساتھ اپنے مبارک سینے سے لگایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس دردناک منظر نے اہل آسمان کو تڑپا دیا تھا، ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرشتے کی آواز سنی تھی، انورٹڈ کاما، یا علی، اپنے دونوں شہزادوں کو ان کی والدہ کے مبارک پیکر سے جدا کیجیے، کیونکہ آسمانوں کے ملائکہ میں کوہرام برپا ہے۔ خداوند تعالیٰ کو اپنی عابدہ زاہدہ حبیبہ سے محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ فوراً ان کی بارگاہ میں پہنچیں، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 29۔ قارئین کرام، کچھ عرصہ قبل حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری صاحب فاضل قم نے بندے کی طرف یہ کتاب روانہ کی کہ اس کا عربی سے اردو ترجمہ کروں۔ جب مجھے کتاب ملی اور میں نے کتاب کو دیکھا اور اس کی عزت و عظمت دیکھی اور پھر اپنے دامن میں جھانکا تو سوائے اپنی کم مائگی کے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر انہی کی بارگاہ میں توسل کیا، توفیق ایزدی شامل حال ہوئی، جوں جوں کام آگے کی طرف چلتا رہا توفیق خداوندی بھی بڑھتی رہی۔ آج الحمدللہ اردو لباس میں کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، گر قبول افتز ہے عز و شرف،
یقین ہے کہ شفیع روز جزا جہاں امت کے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گی تو ضرور اس حقیر و احقر فقیر و عاجز کی بھی شفاعت فرمائیں گی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں مذہب حق کی ترجمانی کرنے والی اردو زبان میں چند کتابیں تھیں، اور وہ بھی عوامی دسترس سے دور تھیں۔ بعض گھروں میں تحفۃ العوام اور 14 ستارے نامی کتابیں مل جاتی تھیں اور بس۔ اس طرف قوم متوجہ تھی نہ قوم کے رہبر۔ لوگ ممبر و مجالس سے جو کچھ سنتے تھے بس اسے ہی اپنے لیے علمی سرمایہ خیال کر لیتے تھے۔ آئیے اسی دور کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ انہی دنوں سیاستہ پر کام ہو چکا تھا۔ ان کے مکتب کے تفاسیر قرآن موجود تھیں۔ تعلیم و تعلم کا پاکستان میں اس وقت کچھ ماحول بنا جب کچھ بزرگوار حصول علم کے بعد نجف سے واپس لوٹے تھے۔ تفسیر قرآن مجید کے میدان میں سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسین بخش نجفی قبلہ وارد ہوئے۔ ان کے تراجم و تالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا اور روز بروز وسیع سے وسیع تر ہونے لگا، لیکن رفتار نہایت سست رہی۔ انقلاب اسلامی ایران نے جہاں ورلڈ کو متاثر کیا، وہاں پاکستان میں علمی شعور بڑھا۔ درس و تدریس کے ساتھ ترجمہ و تالیف کے کام میں بھی ہلچل پیدا ہوئی۔ ملی و مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ادارے وجود میں آئے۔ حضرت علامہ ریاض حسین جعفری صاحب کو دنیائے کتب سے عشق ہے۔ وہ شب و روز اسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ ہر ماہ ان کی 2-3 کتب مارکیٹ میں آ جاتی ہیں اور اپنے ادارے کی ٹیم سے قومی مسائل و مشاورت کرتے رہتے ہیں۔ پیج نمبر 30۔ یہ کتاب قزوینی فاؤنڈیشن ایران نے طبع کروائی ہے۔ قزوینی فاؤنڈیشن کی سرپرستی علامہ فقیہ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم کے فرزندان ارجمندان فرما رہے ہیں۔ اس وقت قزوینی فاؤنڈیشن کے دفتر نجف اشرف عراق، قم المقدس ایران، بھارت اور دوسرے ممالک میں فروغ تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں۔ ان کے فرزندان کے اسم گرامی یہ ہیں: حجت الاسلام والمسلمین آقائے حاج سید محمد علی قزوینی اور حجت الاسلام والمسلمین آقائے سید محمد ابراہیم موحد میم واو ہے دال قزوینی۔ آخر میں سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ طالب دعا، نام تو انہوں نے اپنا صرف الطاف حسین لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو نام عزت کے قابل ہے اسے عزت سے لینا چاہیے، تو میں اس لیے اس میں اضافہ کر رہی ہوں، جو کہ یہ اضافہ اس کتاب میں شروع کے صفحات میں موجود تھا کہ حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی، کاف لام الف چ چھوٹی ہے، اور یہ اس کتاب کے مترجم ہیں۔ اب ہم آگے ہیں پیج 31 پر۔ یہاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں 2 صفحات پر مشتمل، ہیڈنگ ہے معجزہ حضرت امام حسین علیہ السلام، اور یہ فرزند مرحوم مؤلف سید محمد ابراہیم قزوینی موحد، یہ ان کے فرزند ہیں، جو مرحوم کے جو مؤلف مرحوم ہیں علامہ کاظم قزوینی، ان کے فرزند سید محمد ابراہیم موحد قزوینی، جو کہ انہوں نے یہ 6 رجب سن 1432 ہجری میں قم ایران میں لکھی ہے یہ تحریر۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پہلے درود ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میرے والد معظم کی ایک عظیم و محترم و مکرم تالیف ہے۔ میرے والد معظم کی تمام تالیفات میں اس تالیف کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں جو کسی دوسری تالیف کو حاصل نہیں ہیں۔ اس تالیف سے متعلق جالب نظر ایک خاص داستان ہے اور وہ یہ ہے۔ آئیے ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ ان دنوں جب میرے والد معظم شہر مقدس کربلا میں سکونت پذیر تھے، آپ کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور حکومتی نمائندے گاڑی میں سوار کر کے نجف اشرف کی طرف لے گئے۔ راستے میں جب انہوں نے کربلا سے بہت زیادہ سفر طے کر لیا تو روڈ چھوڑ کر ایک کچی سڑک کو اختیار کیا۔ ان کی گاڑی چلی جا رہی تھی تو اس وقت میرے والد معظم نے تعجب سے کہا کہ یہ لوگ کدھر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان دنوں جب حکومت کسی عالم اور روحانی کو گرفتار کرتی تو اسے بغداد لے جاتی تھی اور وہاں زندان میں بند کر دیتی تھی۔ آخر وہ ایک صحرا میں پہنچے جہاں دور دور تک کوئی آبادی کے آثار
تھے اور دوبارہ پڑھتی ہوں، اب آخر وہ ایک صحرا میں پہنچے جہاں دور دور تک کوئی آبادی کے آثار تھے اور نہ کوئی آدمزاد دکھائی دیتا تھا۔ ایک جگہ پر ان کی گاڑی رک گئی۔ حکومتی لوگ گاڑی سے اترے اور انہوں نے ڈگی سے قبر کھودنے کے آلات نکالے اور قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب میرے والد نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور بغیر غسل و کفن و جنازے کے دفن کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ تک نہ چلے کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ ان حساس اور ناقابل فراموش لمحات میں میرے والد نے صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا کہ انہیں ان ظالموں سے نجات دلائی جائے، کہ اگر انہیں ان سے نجات مل گئی تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت و زندگی پر ایک مبسوط کتاب لکھیں گے۔ قبر بڑی تیزی کے ساتھ کھودی جا رہی تھی۔ سرکاری عملہ اپنی مکمل توانائی سے کام جاری رکھے ہوئے تھا کہ اچانک وائرلیس کی گھنٹی بجی اور انہیں مرکز کی طرف سے پیغام ملا کہ علامہ قزوینی کو قتل نہ کیا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم پیج 32 پہ آ گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے میرے والد مرحوم کو بغداد کے زندان میں بند کر دیا۔ میرے والد مرحوم بغداد کے اس زندان میں 3.5 ماہ بند رہے، پھر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ گرفتاری کے ایام میں آپ پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا۔ آخر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی برکت سے آپ کو ان ظالموں سے نجات ملی۔ جی ہاں جی قارئین کرام، اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ عظیم داستان ہے جو آپ نے ابھی ابھی پڑھی۔ الحمدللہ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اس کتاب کی برکت سے بہت سے منحرف لوگوں کو ہدایت ملی اور انہوں نے مکتب اہل بیت علیہم السلام کو قبول کیا، کیونکہ یہی مکتب ہی شریعت خداوندی اور شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کا نئے سرے سے آغاز کیا اور یہ آغاز قرآن اور اطرت کے زیر سایہ تھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ والد مرحوم کو اس کتاب سے بہت زیادہ انس تھا۔ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس کتاب کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا تاکہ یہ کتاب میرے لیے سند شفاعت بن جائے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ہم نے ان کی وصیت کے مطابق اس کتاب کو ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تھا اور ان کے جسد خاکی کو ایک صندوق میں بند کر کے حسینیہ زینبیہ میں بطور امانت دفن کر دیا تاکہ جب باعث پارٹی کا خاتمہ ہو تو انہیں کربلائے معلیٰ میں دفن کیا جائے، بے عین سے کربلائے معلیٰ میں دفن کیا جائے۔ اب ایک اور حیرت انگیز داستان عرض خدمت ہے اور وہ یہ ہے، ہمارے والد کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 17 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا کہ حسینیہ زینبیہ کے صحن کی توسیع ہونے لگی اور جدید عمارتیں بننے لگیں۔ ہمارے خاندان سے رابطہ کیا گیا کہ والد معظم کے جسد خاکی کو اس مقام سے منتقل کرنا ہے، اس لیے تمہاری حاضری ضروری ہے۔ تقریباً یہ 30 جمادی الاول سن 1432 کی بات ہے۔ بعد از ظہر 3 بجے قبر کو کھودا گیا۔ جب لحد کے پتھروں تک کھدائی پہنچی تو پہلے پتھر کو ہٹایا گیا تو ہمیں آپ کا کفن سالم نظر آیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے۔ اس طرح ہم نے دوسرے، تیسرے اور چوتھے پتھر کو ہٹایا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کا کفن سالم تھا۔ 2 آدمیوں نے سر اور پاؤں کی طرف سے کفن کو پکڑا اور آپ کے جسد کو قبر سے باہر نکال لیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب آپ کے جسد خاکی کو زمین پر رکھا گیا تو آپ کے جسد میں لچک تھی کہ جیسے کسی زندہ آدمی کے جسم میں لچک ہوتی ہے۔ میں نے ان کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈالے اور انہیں زمین سے اٹھا کر صندوق میں رکھا۔ میں نے دیکھا تو کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد بالکل سالم تھی۔ 17 سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن کتاب صحیح و سالم تھی، اس میں بوسیدگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ حالانکہ یہ امر محال ہے کہ کوئی کتاب یا کاغذ اتنا عرصے مٹی میں باقی رہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ رسالوں اور اخباروں میں بڑی بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ اسے چھاپا گیا۔ بہت سے علماء کرام اور بزرگان والد مرحوم کے مقلدین آپ کے جسد اطہر کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ والد محترم کو اہل بیت علیہم السلام عصمت و طہارت سے قلبی و ایمانی لگاؤ تھا۔
یہ ان کی مخلصانہ خدمت کا عوض تھا جو انہیں مل چکا تھا۔ آپ کے جسد اطہر کو طویل سفر کے بعد کربلا معلیٰ لایا گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحن مطہر میں آقائے شیرازی کے خاندان کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ آخر میں ہم خداوند تعالیٰ کی ذات سے امیدوار ہیں کہ وہ ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل رسول علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا میں آخرت میں اس کے لطف خاص کے مستحق ہو جائیں۔ میں نے یہ مقدمہ اپنے برادر عزیز جناب آقائے صبوری کی فرمائش پر تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ خداوند تعالیٰ کے لطف و کرم کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بس اب نیچے لکھا ہے کہ فرزند مرحوم مؤلف سید محمد ابراہیم موحد قزوینی، 6 رجب 1432 ہجری، قم، ایران۔ آئیے اب ہم صفحہ نمبر 34 کی طرف آ گئے ہیں، اور اس میں جو تحریر میرے سامنے ہے اس میں اوپر لکھا ہے کہ کچھ مؤلف کے بارے میں، یعنی کہ محترم علامہ کاظم قزوینی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور یہ تحریر جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہے علی کرمی فریدنی، قم، المقدمہ، ایران۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ کتاب فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جو حضرت آیت اللہ قزوینی کی عظیم کاوش و کوشش کا نتیجہ ہے۔ علامہ حضرت آیت اللہ سید کاظم قزوینی مرحوم کی ذات و صفات محتاج تعارف نہیں ہیں۔ آپ ایک عظیم الشان نکتہ برداز خطیب، ایک فرزانہ استاد، ایک دانشور، ایک فقیہ بزرگوار، ایک مفسر، ایک مرد مومن اور ایک مرد جہاد تھے۔ حضرت آیت اللہ قزوینی نے کربلا میں سن 1348 ہجری کو ایک علمی و روحانی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اس مرد دانش و جہاد اور ان کے خاندان کا نسب حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ خاندان اپنی علمی اور دینی خدمات کی وجہ سے اپنی شہرت میں آفاقیت رکھتا ہے کہ کسی دور میں بھی اس خاندان میں رجال کی کمی نہیں رہی۔ اس خاندان نے انسانی و اسلامی معاشرے کو بزرگ دانشور، توانا خطبہ، ہدف دار شعراء، مؤلفین، مصنفین، مفسرین، مجتہدین پیش کیے، اور وہ اپنی علمی، فکری، ادبی، اخلاقی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں رہبران نور کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس خاندان نے کثیر تعداد میں توانا اور فداکار رجال پیدا کیے۔ ان میں آیت اللہ العظمی سید ہاشم قزوینی، آیت اللہ سید محمد ابراہیم قزوینی، آیت اللہ محمد حسن قزوینی اور آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے کافی شہرت حاصل کی۔ اب ان کے بارے میں جو اگلی ہیڈنگ ہے لکھی ہے نشو و نما۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مرحوم آیت اللہ قزوینی نے اپنا بچپن اپنے والد محترم مرحوم آیت اللہ سید ابراہیم قزوینی کے سایہ عاطفت میں گزارا۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز اپنے والد کی رہبری اور نگرانی میں کیا۔ جو ہی آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ نے علم و دانش کے حصول کے لیے اپنی کوشش و کاوش شروع کر دی۔ آپ نے اپنی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ جو ہی آپ نے اپنی زندگی کی بہار کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ کو اپنے شفیق و مہربان والدین کے وجود نعمت سے محروم ہونا پڑا۔ آپ کے لیے ان کی جدائی ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن آپ کے سامنے سید الشہداء کی پرمصائب زندگی تھی۔ پیج 35۔ آپ نے ان کی مصیبت کے اشعار پڑھ کر اپنے دل کی طوفان زدہ کشتی کو صبر کے سمندر کے ساحل پر لنگر انداز کر کے پرسکون کر دیا۔ اس وقت آپ کے والدین آسمان حیات سے غروب ہو چکے تھے۔ آپ کی حیات پر مصائب و آلام کا ہجوم ہو چکا تھا۔ تنگ دستی و افلاس نے آپ کا دائرہ حیات تنگ کر رکھا تھا، لیکن آپ نے ان شدائد و مصائب کے باوجود کسب دانش و کمال سے ہاتھ نہ اٹھایا۔ آپ نے اپنی جد و جہد کو مزید تیز کر دیا۔ جب آپ کی ضروری تعلیم مکمل ہو گئی تو آپ نے کربلا کے بزرگ علماء کے فقہ
و اصول کی دروس خارج میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ کچھ عرصے بعد ایک درخشاں ستارہ بن کر ہر طرف اپنا نور بکھیرنے لگے۔ آپ نے خطابت و منبر کے علاوہ فقہ و اصول اور تفسیر کا درس دینا بھی شروع کر دیا۔ آپ کا حلقہ شاگردان وسیع سے وسیع تر ہونے لگا۔ آپ نے مختلف ممالک میں قرآن و اہل بیت علیہم السلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ بہت سی صفات سے متصف تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مرد سخن۔ آئیے جانتے ہیں اس میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ ایک توانا خطیب تھے، علم و دانش کے پیکر تھے۔ آپ جب منبر پر جاتے تو بھرپور اعتماد کے ساتھ گفتگو کر فرماتے تھے۔ ان کی گفتگو دل نشین ہوتی تھی۔ وہ پیغام رسانی میں حیران کن قدرت رکھتے تھے۔ وہ سننے والے کو جذب کر لیتے تھے۔ آپ کے سامعین پر آپ کے واعظ و نصائح کا بے پناہ اثر ہوتا تھا۔ آپ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے روز عاشور مجسم ہو کر سامعین کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ کی گفتگو قرآن مجید، نہج البلاغہ اور احادیث اہل بیت علیہ السلام پر مشتمل ہوتی تھی۔ چونکہ آپ ایک خالص و مخلص اور روحانی و معنوی انسان تھے، اسی لیے آپ کی گفتگو اپنا اثر دکھاتی تھی اور دلوں کو موم بنا دیتی تھی۔ آپ کی تقریر سننے کے بعد لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ بہت سے گمراہوں کو راستہ ہدایت مل جاتا تھا۔ حق سے دور رہنے والے حق کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ حقوق کو پامال کرنے والے ادائیگی حقوق پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے اور ہیڈنگ ہے مرد قلم۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمات میں سے جو شاندار نعمت عطا کی ہے وہ نعمت قلم ہے۔ قرآن مجید میں اس نعمت کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے قلم کی عظمت کی قسم کھائی ہے۔ پیج 36 سورہ قلم آیت نمبر 1 ترجمہ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ میں پڑھوں گی لیکن جو حوالہ ہے وہ نہج الفصاحت صفحہ نمبر 648 کی کا ذکر ہے، جو کہ میں اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما علماء کے قلموں کی سیاہی شہداء کے خون پر فضیلت رکھتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے یہ بات واضح ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جو ایک عالم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو حر ہوتا ہے، جو حریت پسند ہوتا ہے، جو حق و حقیقت و صداقت کا امین ہوتا ہے۔ اسی قلم کی بات نہیں جو ظلم و ستم کی نگہبانی کرتا ہے، جو تعصب و خشونت کو ہوا دیتا ہے، ظلمت و تاریکی کے لیے کام کرتا ہے اور لوگوں میں ذلت و حقارت کا بیج بوتا ہے۔ حضرت آیت اللہ قزوینی کے لیے یہ عطیہ خداوندی ہے کہ آپ مرد قلم تھے۔ آپ کا قلم قرآن اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف بعمل رہا۔ آپ کے فکری و قلمی آثار درج ذیل ہیں۔ یہ 15 کتابوں کے نام ہیں، میں 1 بائی 1 پڑھتی ہوں۔ سیرت الرسول الاعظم، علی من المہد الی اللحد، شرح نہج البلاغہ کی 3 جلدیں۔ نمبر 4 فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد، 5واں الامام الحسین من المہد الی اللحد، 6 ہے فاجعۃ الطف او مقتل الحسین، 7واں ہے زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد، 8واں ہے موسوعۃ امام صادق کی 8 جلدیں۔ اس کے بعد ہے الامام الجواد من المہد الی اللحد، 9واں تھا یہ، اور 10واں ہے الامام الہادی من المہد الی اللحد، پھر 11واں ہے الامام العسکری من المہد الی اللحد، 12واں ہے الامام المہدی من المہد الی الظہور، اس کے بعد ہے 13واں ہے الاسلام الصحیح یتجلی فی مذہب اہل بیت علیہم السلام، پھر 14واں ہے الفقۃ الواسخ، اور پھر لاسٹ ہے 15واں الاسلام و تعلیم تربویت و کتاب ہائی دیگر جو مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ اور اگلا ہے پوائنٹ نیکسٹ ہے
جس کی ہیڈنگ ہے مرد ہجرت. لکھا ہے آپ مرد ہجرت تھے. آپ نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دور دور کے ممالک کا سفر کیا. آپ مراکش، آسٹریلیا، مصر، کویت، حجاز، ہندوستان، پاکستان، شام، لبنان تشریف لے گئے. آپ افریقی ممالک میں بھی گئے. ہر مقام پر آپ کا ہدف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا پیغام تھا، کیونکہ آپ ایمان و عمل صالح سے مسلح تھے. جہاں جاتے وہاں اپنے دور رس اثرات چھوڑتے جو ہمیشہ یاد رکھے جاتے. آپ کی تبلیغ کا ایک یادگار نمونہ وہ ہے جب آپ مراکش میں گئے تو وہاں ایک جعلی حدیث پر عمل ہو رہا تھا. وہ حدیث یہ تھی کہ روز عاشوراء حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی تھی. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. وہاں کے لوگ روز عاشوراء کو بطور عید مناتے تھے اور شادیاں کرتے تھے، مٹھائی تقسیم کرتے اور شادیانے بجاتے تھے. آپ نے وہاں اس حدیث کو جعلی ثابت کیا اور لوگوں کو حقیقت کی راہ دکھائی. مرد عشق با اہل بیت علیہ السلام، یہ ہیڈنگ ہے. اب اس میں لکھا ہے کہ آپ کو خاندان نبوت سے عشق تھا. آپ کا دل ان کی محبت میں دھڑکتا تھا. جب کبھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی تو آپ اہل بیت علیہ السلام سے ہی توسل کرتے تھے. ان کی برکت سے آپ کی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی تھیں. اور آخری ہیڈنگ ہے مرد جہاد. جہاں آپ ایک مرد دانش و بینش اور ایمان و عمل تھے، وہاں آپ ایک مرد مجاہد اور مبارز بھی تھے. آپ ایک نڈر و بہادر انسان تھے. حق گوئی آپ کا شعار تھا. آپ دعوت و ارشاد کرتے ہوئے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے تھے. عدل و انصاف کے قیام میں پیش رہتے تھے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نظام کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے. آپ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بارہا جیلوں میں جانا پڑا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے گھر سے اٹھا لیا گیا، لیکن خداوند تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. آپ عراق سے نکل کر کویت پہنچے، پھر لبنان اور آخر میں ایران آئے. پھر آپ نے اپنی عمر کے آخری ایام تک دین مبین کی خدمت کی. جمادی الثانی کی 16 تاریخ سن 1415 ہجری کو آپ نے اس دار فانی سے کوچ کیا. آخر میں دعا ہے مہربان خدا انہیں اور ہمیں اپنے دامن عفو میں جگہ عنایت فرمائے. خدا رحمت کندئی عاشقان پاک تینت را. آمین یا رب العالمین. نام ہے علی کرمی فریدنی، قم المقدس، ایران. یہ پیج نمبر 37 پہ ہم نے یہ تفصیلات مکمل کر لیں. اب ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس سے آگے بڑھیں گے. فی امان اللہ.